بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ضیاء اللہ خان غازی ہے، میں بیچلر ان ہومیوپیتھی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے فیسچولا پہ، یعنی فیسچولا کیا ہوتا ہے، یہ کون سی بیماری ہے اور اس کی کیا علامات ہیں، اس کی اور ہومیوپیتھک کے اندر اس کا علاج کیا ہے۔ تو فیسچولا کو مکت کا ناسور بھی کہتے ہیں۔ یہ انس کے بالکل پاس ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس میں سے پیپ اور ریشہ نکلتا ہے اور بعض اوقات خون بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مریض اپنے اندر درد اور جلن محسوس کرتا ہے اور بہت انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور اسے بہت سی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے رطوبتی جو جھیلیاں ہوتی ہیں ان کے اندرونی استر کی خرابی کی وجہ سے یہ پیپ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہاں سے خون بھی آتا ہے۔ اسے مکت کا پھوڑا بھی کہتے ہیں۔ مکت کے ناسور کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلا ہے مکمل کھلا ہوا ناسور۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ریکٹم کے بالکل پاس واقع ہوتا ہے اور جلد کے ذریعے کھلتا ہے۔ اس کا دوسرا سرا عام سا ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے بیرونی اور اندھا ناسور۔ یہ صرف جلد میں کھلتا ہے اور جو اندر اس کی آنتریوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا یا اندر آنتریوں کی طرف اس کا منہ نہیں بنتا۔ تیسرا ہے اندرونی اندھا ناسور۔ یہ عام طور پر محسوس نہیں ہوتا اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ پخانے کے ساتھ خون یا پیپ وغیرہ آتی ہے ساتھ اور درد اور جلن کی علامات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ریکٹم سے 1 انچ تقریباً اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے اسباب کی بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ جو ریکٹم کا ناسور ہے کہ جسے فیسچولا کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے۔ ناسور بنیادی طور پر پھوڑے سے بنتا ہے جو ریکٹم کی میوکس میمبرین کے زخم اور مختلف گیسوں کی وجہ سے جو کہ آہستہ آہستہ اس جگہ سے جہاں یہ زخم ہوتا ہے باہر خارج ہوتی ہیں اور اس جگہ پر زخم بنا دیتی ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اندر ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ریکٹم کی رطوبتی جھیلیوں میں ٹیوبرکل کے باعث ریکٹم کی بافتوں میں ڈھیلا پن جو کہ اس کی چربی کے باعث لگاتار پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی سائن اور سمٹمز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابتدائی طور پر یہ ایک چھوٹا اور ڈھیلا سخت سا ڈھیلا ریکٹم کی ایک جانب ظاہر ہوتا ہے، پھر یہ ڈھیلا سخت ہو جاتا ہے اور درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض میں بغاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ارد گرد کے حصے میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جلد سرخ ہو جاتی ہے اور پیپ دار اور خون کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض کو پخانہ کے دوران درد ہوتا ہے اور وہاں سے پیپ کا اخراج ہوتا ہے۔ ناسور جو ہے مکت کے قریب بن جاتا ہے، دبانے سے سخت راستہ یا نالی کا احساس ہوتا ہے جو آنتری کی جانب جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مکت کے نزدیک اس کا منہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا منہ ایک چھالے سے ڈھکا ہوا بھی ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کے ہومیوپیتھک علاج کی بات کر لیتے ہیں۔ ہومیوپیتھک کے اندر جو اس کے اندر میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہ مکت کے ناسور یعنی فیسچولا کے لیے بے حد کارآمد اور مفید ہے۔ اگر اس کو اس کی علامات کے مطابق استعمال کر لیا جائے تو یقیناً اس سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ بربرس ویلگرس یہ ابتدائی دوائی ہے۔ مکت کے گرد شدید دردیں ہوتی ہیں۔ جب مکت میں اور چھاتی میں عدل بدل کر دردیں ہوں تو بربرس ویلگرس کیو کے اندر بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آپ اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام لیں تو کچھ ہی ٹائم کے بعد دردوں میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ دوسری دوائی ہے کلکیریا سیلف، ناسور کے ارد گرد پھوڑے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس دوا کو چھوٹی طاقت کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ 6 طاقت کے اندر اس کے جو نتائج آئے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اگر اس کو 6 طاقت کے اندر آپ 2 سے 3 قطرے صبح دوپہر شام 3 ٹائم ڈائریکٹ زبان پہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے 5 قطرے 1 گھونٹ پانی کے اندر صبح دوپہر شام بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری دوائی جو اس کے اندر ہے وہ ہے فلورک ایسڈ۔ مرکری کے بیجا استعمال اور سفلس کے باعث ہونے والے ناسور کے اندر یہ انتہائی کارآمد ہے اور اس کی وجہ سے جو دردیں ہوتی ہیں ان میں یہ بے حد مفید ہے۔ جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے نکس ومیکا۔ تھوڑے وقت کے لیے پخانہ کرنے کے بعد مریض کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر مستقل طور پر مکت میں درد ہو تو نکس ومیکا بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اس کو آپ 30 طاقت کے اندر 2 قطرے زبان کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح دوپہر شام، اور اس کے 5 سے 8 قطرے 1 گھونٹ پانی کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ہی وقت کے بعد اس کی وجہ سے جو ناسور مکت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اور سب سے آخر میں آنے والی جو میڈیسن ہے وہ ہے سلیشیا۔ سلیشیا بنیادی طور پر ہومیوپیتھک کے اندر سلیشیا پیپ ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں بھی انفیکشن ہو، پیپ ہو، ریشہ ہو، وہاں پہ سلیشیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناسور مقد کے اندر چونکہ پھوڑے کے اندر پیپ اور ریشہ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کو ہمیشہ بڑی طاقتوں میں لینا چاہیے۔ تو یہ 200 کے اندر اگر آپ صبح شام اس کی ایک ڈوز لیتے ہیں، ڈائریکٹ زبان کے اوپر بھی 2 سے 3 قطرے لے سکتے ہیں، یا پانی کے اندر 5 سے 8 قطرے آپ ایک گھونٹ پانی میں اگر لیتے ہیں تو اس سے کچھ ہی وقت استعمال کرنے کے بعد پیپ اور ریشے کے اندر کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نسور مقد کے سے بھی آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ہومیوپیتھک کی ادویات تھی، ان کو آپ علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے مقد کے ناسور یا فیسٹولا میں بہت مفید ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔